جرائم کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس جدید خطوط پر گامزن ہے۔ کرائم پریڈکشن کے لیے جدید AI سسٹم کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے پنجاب ایمرجنسی AI سافٹ ویئر لانچ کر دیا ہے۔ یہ سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے بتائیں گے عرفان ملک۔ عرفان ملک جی بالکل، آپ کو بتائیں AI جو ہے جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے، وہیں پہ پولیس کو کافی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے۔ پولیس کو بتا رہی ہے کہ کہاں پہ کب کوئی کرائم ہوگا، کہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ جی ہاں، یہ بالکل پریڈکشن کر رہا ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا سافٹ ویئر پنجاب آئی اور پنجاب ایمرجنسی، اور اس حوالے سے لاہور پولیس اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہی ہے یہ DIG آپریشن فیصل کامران سے جانیں گے۔ AI کا کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا پروڈکٹ بھی کر رہا ہے آپ کو کہ یہاں پہ آج کرائم ہوگا، یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوگا؟ یہ پروڈکشن AI کر رہا ہے؟ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے جو اس میں AI کا یوز کرنا شروع کیا، اس میں پرزم میں ہمارا یہ پریڈکٹیو انالیسس بھی دیا کہ کن ایریاز میں کس ٹائم میں کون سا کرائم یا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ ڈیٹا بنتا ہے پریویس پریکٹس کو دیکھتے ہوئے کہ پچھلے 6 مہینوں میں یا 1 سال میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کن گھنٹوں میں واردات کا ٹائم یا چانس بڑھ جاتا ہے کس ٹائم بریکٹ میں، تو وہ چیزیں وہ ہمیں پہلے بتاتے ہیں۔ اس کا ہم فائدہ یہ لیتے ہیں کہ اس میں پھر ان جگہوں پہ ہم اپنی ناکہ بندی، ان جگہوں پہ پولیس کی پریزنس وہ انشور کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ اس سے کرائم بچت ہو جاتی ہے، کئی جگہوں پہ جب یہ چیز پہلے پتہ لگ جائے کہ یہاں تھیفٹ کا یا کوئی رابری کا خدشہ ہے، وہاں پہ پولیس پہلے سے موجود ہو تو وہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں پنجاب ایمرجنسی آئی کا یہ پہلا جو اس کا انٹرفیس ہے، ڈیش بورڈ ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر تمام چیزیں جو کریٹیکل انسیڈنٹس ہر چیز کے بارے میں، یا مائنورٹی ایشوز، ڈیکوئٹی ود مرڈر، کڈنیپنگ، یہ تمام چیزوں کے اوپر انفارمیشن یہاں پہ آتی جا رہی ہے۔ اس میں ہم اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک تھانہ وائز ہمیں کرائم ڈینسٹی کا انالیسس بھی دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ کہاں پہ رائزنگ کرائم الرٹ آ گیا کہ ساؤتھ کینٹ میں آپ کا 2 کیسز تھے پچھلے سال کے اس عرصے میں، اب 4 ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ برگلری، نقب زنی بڑھ رہی ہے، اس پہ توجہ دینی ہے۔ یہ اس نے کمپیوٹر نے بتا دیا، ہم نے فگر چیک نہیں کیے، ڈائریز چیک نہیں کی، ہم نے یہاں سے یہ فگر لے کے AI نے آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا چیک کرتے ہوئے اس نے جنریٹ کر دیا، یہ الرٹ جنریٹ کر دیا کہ آپ کے فلاں تھانے میں یہ کرائم بڑھ رہا ہے۔ تو AI ایسا ایسا ہمارے پرانے سارے ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہوئے بیفور ٹائم بتا رہا ہے کہ آپ کے کس ایریا میں کیا خدشہ ہو سکتا ہے۔ وہیکل تھیفٹ کی کوئی نہیں تھی تو یہاں پہ کوئی ایسا کرائم نہیں ہوا۔ اس کی فور کاسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈیکوئٹی کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی اور وہاں ڈیکوئٹی نہیں ہوئی۔ رابری کی یہاں پہ 1 رابری ہو گئی۔ تھیفٹ کی یہاں پریڈکشن تھی کہ 3 تھیفٹ ہو سکتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی 7 کالیں آئیں تھیفٹ کی۔ یہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک انسیڈنٹ کی 2 کالز ہوں، لیکن یہاں AI نے پریڈکٹ کیا تھا کہ تھیفٹ ہوگی اور وہ ہوئی، ایکچوئل ہو بھی گئی۔ انہی چیزوں کے اوپر ورکنگ کرنے کے بعد میرے خیال میں جو لاہور کے کرائم کے اندر ڈپ آیا وہ 70% کے قریب، تو وہ اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی تھی۔ بالکل، ہم ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ریسنٹ فیچر ہے، یہ ابھی چند ماہ سے یہ سسٹم میں انٹیگریٹ ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتری آ رہی ہے۔ اس سے ہم مزید اس میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تھیفٹ ہو سکتا ہے تو اس تھیفٹ والے ایریا میں پولیس اگر چلی جائے گی تو وہاں ممکن ہے کہ وہ تھیفٹ نہ ہو۔ اس میں بتائیے گا کہ یہ صرف ایکسیس آپ کے پاس ہے یعنی کہ DIG آفس میں، یا تمام جو متعلقہ SPs ہیں یا SHOs یا DSPs تمام SPs کے آفس میں بھی، جس طرح یہ کنٹرول روم ہے، تمام SP جو ڈویژن کے SPs ہیں ان کے پاس بھی ایک کنٹرول روم اسی طرح چل رہا ہے۔ وہ بھی اپنے ڈویژن کے تمام کیمرے بھی دیکھ سکتے ہیں، پریڈکٹیو انالیسس بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام ایکسیس ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے پورے ڈویژن کے کسی کے 16 تھانے، کسی کے 22 تھانے، تو وہ اس کے حساب سے اپنی جو ڈے کی پلاننگ ہے وہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس SHO کو کال کرنی ہے کہ تمہارا کون سا کرائم بڑھ گیا۔ اب وہ آپ نے ڈائریاں نہیں دیکھنی، اب آپ نے فگرز پیپر پہ نہیں دیکھنے۔ لاہور پولیس کس طرح AI ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جہاں پہ شہریوں کو محفوظ کر رہی ہے، وہیں پہ اپنے جو کام ہے اس کے بھی اندر دکھا رہی ہے۔ عرفان ملک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے توانائی بچانے کے لیے مستقل ادارہ بنا دیا ہے۔ پنجاب انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی کو قانونی حیثیت مل گئی ہے۔ ادارے کے اقدامات سے اب تک 45 ارب کی بجلی اور پیسوں کی بچت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے علی رام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رام۔ جی بالکل، پنجاب میں توانائی کی بچت کے لیے ایک ایجنسی بنائی تھی سابقہ دور حکومت میں، اب اس کو موجودہ حکومت نے باقاعدہ ایک ادارہ جو ہے بنانے کی اجازت اور پوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب جو پنجاب انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی ہے اس کو قانونی حیثیت بھی مل گئی ہے۔
اب اس ادارے کے جو اقدامات ہیں جو کہ انرجی ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق وہ اب تک 45 ارب روپے کی بجلی اور پیسوں کی انہوں نے بچت جو ہے وہ کی ہے، اور آئندہ بھی جو ان کے جاری پروجیکٹس ہیں اس کے تحت وہ 9 ارب 56 کروڑ روپے کی بچت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بجلی کے جو ضیاع کو روکنے کے لیے اور اخراجات کو کم کرنے کے لیے پیکا جو ہے وہ اب مکمل ایک ادارے کے طور پر جو ہے وہ کام کرے گی، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ ادارے سرکاری محکمے، صنعتکاروں اور دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں وہاں پر انرجی کی بچت کو یقینی بنائیں گے، اور اس کے اندر جو ممبران ہیں اس میں مختلف محکموں کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بہتر بجلی کی سہولیات فراہم کرنا اور اس کے ساتھ ہی ان کی بچت کے پلان جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ جی علی رام میں اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں روڈ لیول گرین بیلٹس کے لیول پر ٹیپا کا جامع سروے مکمل ہو گیا ہے۔ ٹیپا نے روڈ لیول یکساں کرنے اور خلاف ورزی پر سزائیں تجویز کر دی ہیں۔ کیا سزائیں دی جائیں گی بتائیں گے دورنیاب۔ جی دورنیاب۔ جی بالکل، ٹیپا کو پنجاب حکومت کی جانب سے ٹاسک سونپا گیا تھا کہ وہ لاہور شہر کا ایک جامع سروے کریں، اور جہاں پہ روڈ لیول جو ہیں وہ ایک نہیں ہے اس پہ اپنی تجاویز پیش کریں، اس کی وجوہات بھی بتائیں۔ اب اس پہ ایل ڈی کی ٹیپا کی جانب سے وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور روڈ لیول ایک نہ ہونا جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی غیر معمولی قسم کے روڈ کٹس لگانا اور یہاں کے سروس انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنا، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈرینیں ہیں ان کو اوپر لے جانے کی وجہ سے سروس ایریا۔ دورنیاب اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ حکام نے سول ڈیفنس کے رضاکاروں کی تنخواہیں تاخیر سے ادا کرنا معمول بنا لیا ہے۔ زمانہ جنگ و امن میں فرنٹ لائن کے جانبازوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے۔ حالیہ سیلاب میں بھی سول ڈیفنس کے رضاکار فرائض کی انجام دہی میں پیش تھے۔ 17 تاریخ ہو جانے کے باوجود رضاکاروں کی تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی جا سکیں۔ جون کے بقایا جات بھی تاحال ادا نہیں کیے جا سکے۔ جون میں تنخواہ کی مد میں 32 کے بجائے محض 24,000 روپے ادا کیے گئے تھے۔ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے بتائیں گے طاہر جمیل خان۔ جی طاہر بتائیے گا۔ جی بالکل، سول ڈیفنس کے رضاکار جو کہ زمانہ امن ہو یا جنگ اس میں پیش رہتے ہیں، اور حالیہ سیلاب میں بھی ان کی بڑی خدمات کی، لیکن اس کے باوجود ان رضاکاروں کو تنخواہیں وقت پر اب ادا نہ کرنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ستمبر کی 17 تاریخ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کی تنخواہیں نہیں آئی۔ نہ صرف اس مہینے کی تنخواہ بلکہ جون کے 8,000 روپے واجبات ہیں جو ابھی تک انہیں وہ بھی ادا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے سول ڈیفنس کے رضاکار ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 40,000 روپے کم از کم مزدور کی تنخواہ ہے پنجاب کے اندر، لیکن ان رضاکاروں کو محض 32,000 مہینہ دیے جاتے ہیں، اور اب وہ بھی وقت پر ادا نہیں کیے جا رہے، جس سے سول ڈیفنس کے رضاکاروں میں شدید تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے سول ڈیفنس حکام کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہیں 1 سے 2 روز میں ادا کر دی جائیں گی، جبکہ جون کی جو واجبات بقایا ہیں 8,000 روپے وہ بھی جلد ادا کر دیے جائیں گے۔ جی طاہر جمیل اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ فیروزپور روڈ اور مولانا شوکت علی روڈ کو جوڑنے والا پیکو موڑ تباہی کا شکار ہے۔ 2 ماہ سے مرکزی چوک میں گہرے گڑھے راہگیر پریشانی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے طلحہ اشرف۔ جی طلحہ۔ جی بالکل، پیکو موڑ پر اس وقت میں موجود ہوں۔ 2 بڑے روڈ جس میں مولانا شوکت علی روڈ ہے اور فیروزپور روڈ ہے، ان دونوں کو یہ موڑ جوڑتا ہے، جبکہ ماڈل ٹاؤن کچہری کا راستہ ہے وہ بھی یہاں سے ہی ہو کے گزرتا ہے۔ یہ تقریباً 2 ماہ سے اسی حالت میں موجود ہے۔ خستہ حالی کا جو کہ شکار یہ روڈ ہے، اور یہ چونک پورا کا پورا ٹوٹا ہوا ہے، جبکہ اگر پس منظر میں بتاؤں تو یہاں جو کہ سیوریج کے پائپ لائن ڈالے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام مکمل نہیں کیا گیا، اور جوں کا توں ویسے ہی روڈ کو خستہ حالی کا شکار چھوڑ دیا گیا، اور اس کو ریفل نہیں کیا گیا، روڈ کو برابر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے، جو یہاں پر کئی بار جب لوڈ زیادہ بڑھتا ہے تو روڈ خراب ہونے کی وجہ سے اس چونک میں ٹریفک پھنسی رہتی ہے، اور کئی بار یہاں پر جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جلد از جلد اس چونک کی جو مرمت کا کام ہے وہ مکمل کیا جائے۔ 2 ماہ سے جو اس روڈ کی خستہ حالی کا شکار یہ روڈ جوں کے تو پڑی ہے، اس کو مکمل طور پر۔ طلحہ اشرف اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ادھر مسنگ چنگی شاداب کالونی وارث روڈ کی مرمت 1 سال سے مکمل نہیں ہو سکی۔ مین سڑک کی خستہ حالی سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ ادھر کیا صورتحال ہے بتائیں گی افشان رضوان۔ جی افشان۔
इस वक्त हम मौजूद हैं शादाब कॉलोनी वारिस रोड में। यहाँ की रोड की जो हफ्तर सूरत हाल है वो मेरे कैमरामैन जमील अहमद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जा बजा जो है सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पे जमा हुआ हुआ है। रोड भी टूट फूट का शिकार है, नाले और वो जो है भर चुके हैं, उनमें से पानी गंदा बाहर निकल रहा है, ताफुन है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, बीमारी फैल रही है पूरे इलाके में। और 1 साल से यहाँ पे काम जारी है। इलाका मकीन का कहना है कि 1 साल पहले से यहाँ पे ये कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि काम हो रहा है और उसके लिए यहाँ पे पाइप्स वगैरह दीगर चीज़ें भी रखी गई हैं, लेकिन ये 1 साल से काम जो है मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हालत जो है इलाके की और रोड की वो और ज़्यादा अबतर होती जा रही है। यहाँ से लोगों का गुजरना गाड़ी के अंदर ही, अपनी सवारी में ही, बाइक पे भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि रात के औकात में इसके ऊपर लाइट भी नहीं होती है तो हादसा भी मामूल बन गए हैं। जबकि इलाका मकीन का ये भी कहना है कि बाज़ लोगों को यहाँ से गुजरते हुए हादसे का भी सामना करना पड़ा है। इलाका मकीन का अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में 11 स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई हैं। इजलास का अहवाल बताएंगे ताहिर जमील। जी ताहिर। बिल्कुल, इस इजलास में टीपा की 1, रोड सेक्टर की 9 और कसूर की 1 सीवरेज की स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई थी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमेटी ने पेश करदा 11 स्कीमों की तफसीलन जायजा लिया। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए तमाम एनओसीज का साथ होना लाजमी है, ये कहना था कमिश्नर लाहौर का। उन्होंने इजलास में सड़क के हवाले से पेश करदा तरक्याती स्कीमें मंजूर, जबकि टीपा की स्कीमें मुतलका एनओसी के साथ मशरूत कर दी। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी ने 9 स्कीमों की मंजूरी दी, 2 को मुलतवी कर दिया है। रोड बनाने से पहले यकीनी बनाएं कि रोड बनने के बाद कोई एजेंसी रोड कट ना लगाए, ये कहना था कमिश्नर लाहौर का। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद इकबाल समेत लाहौर डीवीएल की डेवलपमेंट के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि हर तरक्याती स्कीम में तमाम SOPs की मुकम्मल जांच नागुज़ीर है। स्कीम के मयार और डेडलाइन और टाइमलाइन के मुताबिक तकमील नागुज़ीर है। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने इजलास की सदारत की है। इजलास का अहवाल बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी का इजलास प्रोफेसर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, डॉक्टर आइजक जॉन, प्रोफेसर जोरा खानम, प्रिंसिपल सिम्स और उनके साथ साथ प्रोफेसर हुमा अरशद चीमा, प्रोफेसर नादिया नसीम समेत दीगर जो हुकाम हैं वो शरीक हुए। इस मौके पर प्रोफेसर सिद्रा सलीम ने रिसर्च के हवाले से 3 साल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने जो है वो जो चांसलर हैं उन्होंने वो कहा कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान यूनिवर्सिटी के 2000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। इस मौके पर जो साइंसी इशाअत है उसमें तादाद से ज़्यादा म्यार की अहमियत पर जो है वो जोर दिया गया और प्रोफेसर कौसर अब्दुल्ला मलिक का जो है वो कहना था कि मज़ीद जो है वो इस हवाले से रिसर्च के हवाले से जो है वो जदीद जो मेथड्स हैं, जो रुझानात हैं, उनको अडॉप्ट किया जाएगा। जबकि प्रोफेसर उमर अरशद चीमा का कहना था कि UHS को गैर मेयारी जर्नल्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। प्रोफेसर आइजक जॉन जो हैं उनकी जानिब से अच्छी रिसर्च इम्पैक्ट फैक्टर्स जो हैं उनको जो है वो छुपाने के हवाले से यूनिवर्सिटी को एक फंड जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। जबकि प्रोफेसर हुमा अरशद चीमा ने इस मौके पर यह भी कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए चीन के साथ इश्तराकी अमल हो सकता है। UHS हवाले से जो है वो लीड ले और न सिर्फ जो है वो वैक्सीनेशन के अमल में जो है वो UHS लीड करे, बल्कि इस हवाले से होने वाली जो जदीद तहकीक है उसमें भी शामिल हो। जी जाहिर चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के स्मार्ट सिटी विजन के तहत वास्ता लाहौर का बड़ा इकदाम सामने आया है। वास्ता लाहौर का जैज़ कंपनी से इश्तराक हुआ है। डिजिटल रेन गेजेस नस्ब कर दिए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब। जी दुर्र नयाब। वास्ता ने मुल्क की तारीख में लाहौर में पहली मरतबा जो है वो डिजिटल रेन वाटर गेजिंग सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया है और लाहौर शहर के 16 मकामात पर ये LoRaWAN टेक्नोलॉजी है जिसके लिए ये सिस्टम जो है जिससे मुंसलिक है और जैज़ कंपनी के साथ ये इश्तराक किया गया है। इसमें रियल टाइम रेन वाटर गेज एक तो वो होगा, उसके बाद जो पानी जिस शिद्दत में, जितनी गहराई में, जिस कैपेसिटी में मौजूद होगा जिस सड़क पर, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।
और पानी जब निकल जाएगा उसके लिए भी रियल टाइम मॉनिटरिंग का इससे सहारा लिया जा सकेगा। उसके बाद इसके सेकंड फेज़ में जहाँ पे वाटर मीटरिंग होगी उसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी, ये जो सिस्टम है वो कारगर साबित होगा और पानी के यूजेज पे, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, रियल टाइम यूजेज मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। ये बहुत ही जदीद और अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर ये कामयाब हो जाता है जिस तरह लाहौर में शुरू किया गया है तो इसके बाद ये पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल किया जाएगा। इसके साथ आज जो बाकायदा MOU साइन करने की तकरीब हुई है जिसमें वज़ीर हाउसिंग थे, इसके साथ साथ वाइस चेयरमैन वासा थे, DG वासा पंजाब थे, MD वासा थे, उन्होंने इस पर बाकायदा जो है तकरीब में शिरकत भी की और इस प्रोजेक्ट को सराहा। इस हवाले से वज़ीर हाउसिंग का कहना है कि इसकी कामयाबी के बाद पंजाब के तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।